تفسیر دیکھیں گے، ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا ایک ایسے وقت کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی مخلوق نہیں جانتی. نشانیاں تو معلوم ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا سیدنا جبریل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں کب آئے گی، قیامت کے بارے میں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا نہیں جانتا. جب نشانیاں پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دیں. وہ وقت کیسا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. یہ حادثہ کیسے شروع ہوگا، اسی کا تذکرہ ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور سور میں پھونکا جائے گا، سو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، تیزی سے دوڑ پڑیں گے. زندگی بعد موت کے، سور کے بعد حالات کیسے بدل جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، یعنی جب سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک دیہاتی نے سوال کیا، یا رسول اللہ سور کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک مار دی جائے گی. ترمذی کی 3244 نمبر روایت ہے. اس پھونک کے بعد صورتحال کیا ہوگی؟ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ پڑیں گے. یہ دوسری بار سور پھونکنے کی آواز ہوگی جو مردوں کے قبروں سے زندہ ہونے کے بعد ان کی بھاگ دوڑ کے بارے میں ہوگی. جانتے ہیں سب بے لباس اٹھیں گے، بے لباسی بھاگ رہے ہوں گے. سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جب سوال کیا کہ سب بے لباس ہوں گے تو کیا ہمیں حیا نہیں آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو بہت آگے کی ہے، کیونکہ اس وقت کسی کو کسی کی کوئی ہوش نہیں ہوگی. رب العزت نے فرمایا خشعاً ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عاصر. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے. کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے. سورہ القمر کی آیات ہیں 7 اور 8. سید ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو منہ سے لگائے ہوئے اپنا رخ اسی کی طرف کیے ہوئے ہے، اسی کی طرف کان لگائے ہوئے ہے، انتظار میں ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ فوراً سور پھونک دے. مسلمانوں نے کہا ہم ایسے موقعوں پر کیا کہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا. ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، ہم نے اپنے رب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رکھا ہے. یہ ترمذی کی 3243 نمبر روایت ہے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن
وصدق المرسلون، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ رسولوں کو جھٹلانے والے حسرت اور ندامت کا اظہار کیسے کریں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ کیونکہ اس بات کا تو یقین ہی نہیں تھا، اسی کو تو مانتے نہیں تھے، اور وہی صورتحال سامنے آ گئی۔ جواب دیا جائے گا اور جواب مومن دیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہی قیامت کا دن ہے، مومن کہیں گے جس کا وعدہ مہربان رب نے اپنے رسولوں کے توسط سے کیا تھا۔ یہاں پر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن کا تذکرہ ہے، محض قیامت کے وعدے کی خبر دینے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایسے مناظر دیکھیں گے جو کبھی کسی کے خیال میں بھی نہ گزرے ہوں۔ مثال کے طور پر جب آسمان پھٹے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چلیں گے اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں سنائی دے گی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ ایک چنگھاڑ سے مردے حاضر ہو جائیں گے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، قبروں والے مردے ایک چنگھاڑ سے، ایک پکار سے جی اٹھیں گے۔ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ میں بھی، اب بھی، رسول بھی اور سبھی۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ ایک ڈانٹ سے پہلے بعد میں آنے والے جن انسان سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس حاضری کے بعد اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس دن ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔ ہاں، وہ اعمال کی جزا کا دن ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی کسی کا کوئی نیک عمل کم نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ہر کسی کو عمل کی جزا دی جائے گی، جس نے نیکی کی ہوگی اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی اس کو برائیوں کی سزا ملے گی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہیں،
جنت والے سدا بہار باغوں میں بسائے جائیں گے۔ رب العزت نے اعمال کی جزا کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے اہل جنت کے بارے میں فرمایا ہے، ان اصحاب الجنتی، یقیناً آج اہل جنت، الیوم فی شغل فاکہون، اپنے شغل میں خوش ہیں، یعنی ایسے مشاغل ہوں گے جس سے ان کے دل اور ان کی آنکھیں لذت حاصل کریں گی، اتنے خوش ہوں گے کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گے۔ جنتی کمال درجے کی راحت میں، اطمینان میں، لذت میں ہوں گے۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں یعنی اہل جنت اور ان کی پاکیزہ خوبصورت اور خوبصیرت بیویاں، فی ظلال، گھنے سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے، خوبصورت مسہریوں اور مسندوں پر بے فکری کے ساتھ، آرام کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ سکون کا، اطمینان کا، راحت کا کمال ہے اور لذت کی دلیل ہے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ جنتی تازہ پھل اور جو چاہیں گے پائیں گے۔ مثال کے طور پر وہ پھل جو دنیا میں ہے، انار، انگور وغیرہ، اور موسم کے اعتبار سے اور علاقے کے اعتبار سے جو پھل بدلتے ہیں، لیکن جنتی پھل ذائقوں میں بہت مختلف ہوں گے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ سب کچھ وہاں ہوگا جو وہ طلب کریں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے۔ ابن ابی حاتم میں رسول اللہ نے فرمایا، کیا آپ میں سے کوئی جنت میں جانے کا خواہش مند ہے اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا اور اس کے لیے مستعدی ظاہر کرنے والا ہے؟ تو جنت میں کوئی خوف و خطر نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ سراسر نور ہے، اس میں تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلہا رہا ہے، اس کے بالا خانے مضبوط، بلند اور پختہ ہیں، اس کی نہریں بھری ہوئی اور بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ذائقے دار، پکے ہوئے اور بکثرت ہیں، اس میں خوبصورت نوجوان حوریں ہیں اور ان کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہیں، اس کی نعمتیں ابدی اور لازوال ہیں، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سبز اور تازے پھلوں کا باغ ہے، اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں، اور اس کے محلات بلند و بالا اور مزین ہیں۔ یہ سن کر جتنے صحابہ تھے سب نے کہا، رسول اللہ سے ہم اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہو، چنانچہ انہوں نے کہا انشاءاللہ، آپ بھی کہہ لیجئے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے دنیا میں محنت کرنی ہے، جانا تو ہے، جنت میں نہیں تو پھر اور کس جگہ؟ دوسری جگہ کا نام لیتے ہوئے بھی دل کتنا خوف کھاتا ہے، تو پھر جنت جانے کی تیاری کرنی ہے۔ فرشتے بھی ایمان والوں کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، یہ کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ یہ سلام جنت والوں کے لیے ہے۔ اہل جنت کی عزت اور لذت کا اس وقت کیا حال ہوگا جب انہیں اللہ تعالیٰ سلام کریں گے، قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے کہا جائے گا، مہربان رب سلام کرے گا، کلام کرے گا۔ مقاتل رحمہ اللہ کہتے جنت کے ہر دروازے سے ملائکہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، اہل جنت
تم پر تمہارے رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہے، دوامی سلامتی۔ قولاً، یہ کلام ہے، قول ہے، رب العزت کی جانب سے سلام کیا جائے گا، اور اس سے بڑھ کر کوئی سلام نہیں، اس جیسی کوئی نعمت نہیں۔ بادشاہوں کے بادشاہ کا سلام ہے، رب عظیم کا سلام ہے، رؤوف و رحیم کی طرف سے سلام ہے، اور عزت و تکریم کے گھر میں رہنے والوں کو بھیجا گیا سلام کیسا ہوگا کہ اس کے بعد سب پر اللہ تعالیٰ کی رضا رہے گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہ لکھی ہوتی تو خوشی کے مارے لوگوں کے دل پھٹ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، اس کے دیدار کی اتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہیں کرے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمانا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، قیامت کے دن کافر مسلمانوں سے الگ کر دیے جائیں گے، حکم ہوگا دور ہو جاؤ۔ وامتازوا اليوم، آج تم الگ ہو جاؤ، ایھا المجرمون، اے مجرموں مومنوں سے الگ ہو جاؤ، اپنے ٹھکانے آگ کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اب کبھی تم ایمان والوں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اس دنیا کے سمندر میں تو اچھے برے لوگ ملے جلے رہتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اور اب دیکھیے کہ کیا صورتحال ہوگی جب کسی کا بچہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، کسی کے والدین جا رہے ہوں گے، کسی کے اعزا و اقارب جا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کافروں کی ندامت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی؟ کیا میں نے رسولوں کے توسط سے تمہیں حکم نہیں دیا تھا؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ جہنم میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کو قائل کریں گے، کافروں کو، کہ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے وسوسے ڈالے، کتنی کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمن سے بچانے کے لیے خبردار نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے طریقہ واردات سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ کیا پیغمبروں نے شیطان کی عبادت سے نہیں روکا تھا؟ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو روکا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اور حشر کے میدان میں لوگ اعتراف کریں گے، لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ ہی سیدھا ہے۔ رب العزت حشر کے میدان میں کافروں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، اپنی توحید کا، اپنی اطاعت کا، اور یہ کہ میری نافرمانی نہ کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی میری عبادت ہی دراصل سیدھا راستہ ہے۔ تو شیطان کی عبادت چھوڑنے
اور رحمان کی اطاعت کرنے کا راستہ ہی سیدھا دارالسلام تک پہنچاتا ہے، مگر آپ نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ حشر کے میدان میں سوال ہوگا جہانوں کے بادشاہ کی جانب سے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ رب العزت قیامت کے دن انسانوں سے کہیں گے کہ تزیین اعمال تو ہوئی تھی، وسوسوں سے تمہیں شیطان نے بہکایا تھا، دیکھو تم نے تو میرے ساتھ عہد کیا تھا، تم نے اس عہد کی حفاظت کیوں نہ کی؟ تم نے میری مخالفت کی، تمہیں تو میری اطاعت کرنی تھی، تم نے میری خالص عبادت کو چھوڑ کر ابلیس سے دوستی رکھی، اس نے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یعنی اس وقت تمہارے پاس عقل نہیں تھی جب تم نے شیطان کی اطاعت کر کے غیر اللہ کو معبود بنایا تھا۔ یہ تمہارے لائق نہ تھا کہ تم اپنے اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی اطاعت کرو، غیر اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تمہاری عقل درست ہوتی تو تم اپنے بدترین دشمن کو اپنا سرپرست نہ بناتے۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی کہ تم شیطان کی دشمنی کے بارے میں جانتے اور تم یہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے؟ ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، جس سے تمہیں رسول ڈراتے تھے، لیکن تم نے عقل سے کام نہیں لیا، اپنے دشمن شیطان کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا۔ اب تم دارالجزا میں آ گئے ہو نا، دارالعمل تو پیچھے رہ گیا۔ آنکھوں سے دیکھو، اب پتا پانی ہوتا ہے، یہی جہنم ہے جس سے رسول ڈراتے تھے۔ التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، یعنی تمہارے کفر پر، اللہ تعالیٰ کے انکار اور اس کے رسولوں کے جھٹلانے پر تمہیں جہنم کی وعید دی جاتی تھی۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج جب تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں تمہارے ٹھکانے تک پہنچایا جا رہا ہے، تو آج دیکھو تو صحیح، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اس کی ملاقات کا، اس کے رسولوں کی رسالت کا کیسے انکار کرتے تھے؟ آج بدلے کا دن ہے، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جھٹلانے کی وجہ سے آگ تیار ہے، اب یہ جسم کے ہر حصے کو جلائے گی۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگائیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ قیامت کے دن قوت گویائی سلب کر لی جائے گی، جب کافر اور منافق قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں گونگا کر دیں گے، اب وہ انکار نہیں کر سکیں گے اور قدرت بھی نہیں رکھتے کہ جھٹلا سکیں۔ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتدا میں مشرک کافر جھوٹ بولیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے اعضاء ان کی نافرمانیوں
اور دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ ہر عضو اپنی اپنی گواہی دے گا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر، اپنی آنکھوں کو دیکھ کر سوچا کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف بولنے والے ہو جائیں۔ تو اعضاء کو رب العالمین قوت گویائی دے گا، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو گناہ کرتے تھے پاؤں بھی خلاف گواہی دے دیں گے۔ ہر عضو اپنے جرم کی گواہی دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں دوپہر کے وقت جب کوئی بادل نہ ہو سورج کے دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جبکہ بادل نہ ہو کوئی مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم لوگوں کو اپنے رب کو دیکھنے میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جتنا تمہیں سورج اور چاند میں کسی ایک کے دیکھنے میں حجاب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے ملاقات کرے گا، یعنی حساب کتاب، اور فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا اور تجھے جوڑا نہیں بنایا اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے، اور کیا میں نے تجھے ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا اور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں اے پروردگار۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں۔ پھر اللہ عز و جل فرمائیں گے، آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں جس طرح تو نے پہلے مجھے بھلا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سے ملاقات کرے گا اور یہی باتیں ارشاد فرمائے گا، پھر تیسرے سے ملاقات کرے گا، وہ بھی اسی طرح سے کہے گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے سے جب پوچھیں گے، وہ عرض کرے گا، پروردگار، میں تجھ پر اور تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ و خیرات کیا، اس سے جس قدر ہو سکے گی وہ اپنی نیکی کی تعریف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے ابھی تیری نیکیوں کا پتہ چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا، پھر اسے کہا جائے گا، ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا، کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، گوشت، ہڈیوں سے کہا جائے گا، بول۔ تو پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ کوئی اپنے نفس کی طرف سے عذر قائم نہ کر سکے، اور یہ منافق آدمی ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ مسلم کی 7438 نمبر روایت ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ قیامت کے دن گویائی سلب ہوگی تو بینائی بھی سلب ہو جائے گی۔ راستہ کہاں سے دیکھیں گے؟ کیا پہلے قوت گویائی سلب نہیں ہوئی؟ قوت بینائی کو سلب کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہدایت سے اندھا کر دیتے اور انہیں دلیل کے راستے سے ہی گمراہ کر دیتے، یعنی ہدایت کے راستے سے ہٹا کر انہیں اندھا بنا دیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں، وہی راستہ تو جنت کی طرف جاتا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ کیونکہ ان کی بینائی سلب ہو گئی، اب دیکھیں گے کہاں سے؟ اندھا کیسے راستے کی ہدایت پا سکتا ہے؟ ایسے ہی گمراہ کو بھی صراط مستقیم نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، دل عطا کیے، جو باطن کی آنکھ ہے، اگر کوئی خود ہی آنکھیں بند کر لے تو راستہ کہاں سے پائے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ
लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुज़िय्यन वला यरजिऊन। और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर ही उनकी सूरतें बदल दें, फिर ना वो आगे चल सकेंगे और ना ही पीछे पलट सकेंगे। अल्लाह ताला सूरत बदल सकता है। रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत और इख्तियार की वजाहत की है। तुम जिसे अपना वजूद समझते हो, हम चाहें तो सूरत ही बदल दें, हम चाहें तो उनकी हरकत ही सल्ब कर लें। फमस्तताउ मुज़िय्यन, फिर ना वो आगे चल सकेंगे। जब हरकत नहीं होगी तो वो कैसे चल फिर सकते हैं, आगे की जानिब कैसे जाएंगे, और ना वो पीछे की तरफ जा सकते हैं। वला यरजिऊन, और ना ही वो पीछे पलट सकेंगे या ना आग से दूर रहने के लिए पीछे लौट सकेंगे। मानी ये है कि इन कुफ़ार के लिए अजाब साबित हो गया, लिहाजा उनको ज़रूर अजाब दिया जाएगा। और इस मकाम पर जहन्नुम के सिवा कुछ नहीं जो सामने है, और उस पर बिछे हुए पुल को उबूर किए बगैर नजात का कोई रास्ता नहीं, और अहले ईमान के सिवा उस पुल को कोई उबूर नहीं कर सकेगा। अहले ईमान अपने ईमान की रोशनी में पुल को उबूर करेंगे। जहाँ तक काफिरों का ताल्लुक है, नजात का कोई वादा ही नहीं। अगर अल्लाह ताला बीनाई सल्ब कर ले और उनकी हरकत को बाकी रखे, तब ये रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहुँच नहीं पाएंगे। अब तो हरकत भी सल्ब हो गई, न आगे बढ़ सकें न पीछे लौट सकें, यानी कुफ़ार पुल सिरात को अबूर नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने ये इसलिए फरमाया कि अगर हम चाहें तो तुम्हारी सूरतें बदल डालें, फिर न तुम आगे जा सको न पीछे पलट सको। जानते हैं क्यों कहा है? कि अल्लाह से डर जाओ और कुफ्र को छोड़ दो, सरकशी को छोड़ दो।